السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ساروس سپاہیوں کے ساتھ بورسا کی بلندی پر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے ترکوں نے بورسا کا سانس روک دیا ہے۔ پھر ایک سپاہی سے کہتا ہے اگر مدد نہ پہنچی تو بورسا ہم سب کا قبرستان بن جائے گا، تو اس لیے تمہارے لیے ایک مقدس فریضہ ہے۔ پھر خط دیتے ہوئے کہتا ہے یہاں سے ایزنک، قسطنطنیہ، یہاں تک کہ ویٹیکن تک میرا پیغام پہنچاؤ۔ ان سے کہو کہ ہماری مدد کریں، یا تو وہ اپنے گرم بستروں سے نکل کر ہمارے ساتھ لڑیں گے یا پھر بورسا گر جائے گا، یہ ان کے حق میں بھی بہتر نہیں ہوگا۔ سپاہی پوچھتا ہے جناب کیا وہ اس بار مدد کے لیے آئیں گے؟ ساروس کہتا ہے وہ مجبور ہیں، کیونکہ بورسا بیتنیا میں روم اور عیسائیت کا قلعہ ہے۔ اگر بورسا گر گیا تو ایزنک بھی گر جائے گا اور قسطنطنیہ بھی گر جائے گا۔ چلو اب دکھاؤ خود کو، بورسا کا مستقبل تم لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ چلو شاباش۔ اگلے پل رسیاں نیچے پھینک دی جاتی ہیں۔ خود کو ڈھانپے ہوئے سپاہی رسیوں کے ذریعے نیچے اترنا شروع ہو جاتے ہیں، مگر توران اور تیمور بوگا سپاہیوں کے ساتھ چھپے ہوئے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ توران کہتا ہے تیمور بوگا میں نے تم سے کہا تھا کہ وہ نکلیں گے۔ تیمور بوگا کہتا ہے تو اب ان کا کام تمام کرنا میرے ذمہ ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کائی قبیلے میں اورحان اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور علاؤالدین ان سے کہتا ہے بچوں، میں نے تمہارے والد کو جلا وطن نہیں کیا، ہم نے تمہارے بابا کے ساتھ ایک کھیل کھیلا۔ اس لیے میں عثمان صاحب ملون خاتون کے ساتھ وہاں آتے ہیں اور اورحان سے کہتے ہیں کائیوں کے سربراہ تم ہو لیکن خاندان کا سربراہ میں ہوں۔ یہ سنتے ساتھ اورحان ہٹ جاتا ہے اور عثمان صاحب سامنے والی پوسٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ قاسم اور سلیمان کو بھی اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ سلیمان پوچھتا ہے دادا جان کیا آپ کہیں جا رہے ہیں؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں میں یہی ہوں۔ قاسم کہتا ہے تو پھر آپ نے قبیلہ بابا کے حوالے کیوں کیا؟ عثمان صاحب کہتے ہیں تاکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکوں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اب سے آپ دونوں میرے بران اور جیر کتیب بن جائیں۔ سلیمان ایک دم سے کہتا ہے میں بران بنوں گا۔ تو قاسم کہتا ہے نہیں بران میں بنوں گا۔ یہ سن کے علاؤالدین کہتا ہے اللہ آپ نے جیر کتیب میں کیا کمی دیکھی ہے بچوں؟ ملون خاتون کہتی ہیں دھیان سے وہ سن نہ لے، بہت جلے گا۔ پھر اورحان کہتا ہے ہم جب تک کیوں ایک ساتھ ہیں ہر قسم کی مصیبت ہم سے دور ہے۔ اب ہم ایک اور خوشخبری آپ کو دینا چاہتے ہیں جو اس دسترخوان کی خوشی اور برکت میں اضافہ کرے گی۔ نیلوفر اور میرے ہاں ایک اور اولاد ہونے والی ہے۔ یہ سن کے سب بہت خوش ہوتے ہیں اور سلیمان کہتا ہے میرے اللہ میں دوسری بار بڑا بھائی بن رہا ہوں۔ قاسم تم بھی بڑے بھائی بن رہے ہو۔ قاسم کہتا ہے اچھا ہے ہم اور بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں الحمدللہ، ایک اولاد کا مطلب ایک اور نسل ہے، ہمارے قبیلے کے لیے باعث سے رحمت اور ہمارے گھر کے لیے برکت ہو بیٹا۔ سب باری باری انہیں مبارکباد اور دعائیں دیتے ہیں۔ اس لیے میں قاسم پوچھتا ہے علاؤالدین چچا آپ کے ہاں ننا مہمان کب آئے گا؟ یہ سن کے گونجا بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ ملون خاتون قاسم سے کہتی ہیں میرے بچے ہر اولاد کا اپنا وقت ہوتا ہے، ہم انشاءاللہ وہ دن بھی دیکھیں گے۔ گونجا کو پریشان دیکھ کر علاؤالدین اسے حوصلہ دیتا ہے اور عثمان صاحب کہتے ہیں چلو شروع کرو، بسم اللہ عافیت ہو۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ بورسا سے نکلنے کے بعد ساروس کے سپاہی جنگل سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، مگر توران اور تیمور بوگا سپاہیوں کے ساتھ ان کے سامنے آ جاتے ہیں اور بھاگتے ہوئے ان پہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ وہ آنن فانن انہیں کاٹتے ہی چلے جاتے ہیں۔ کچھ دیر کی لڑائی کے بعد ہی ساروس کے تمام سپاہی مارے جاتے ہیں اور آخری کو مارنے سے پہلے توران کہتا ہے اورحان سردار کا حکم حتمی ہے، بورسا سے نکلنے والا واحد راستہ ہتھیار ڈالنا ہے، ہم اڑتے ہوئے پرندے کو بھی مار گرائیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی توران اسے کاٹ ڈالتا ہے۔ پھر اونچی آواز میں ساروس کو آواز دیتا ہے تو ساروس سامنے آتا ہے اور اپنے سپاہیوں کی لاشیں دیکھ کر اس کی آخری امید بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ تیمور بوگا اسے کہتا ہے یا تو ہتھیار ڈال دو یا مرو۔ ساروس چیختے چلاتے ہوئے کہتا ہے نہیں اورحان۔ قبیلے میں شہنشاہ اپنے بال کھولے آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور غصے سے کہتا ہے زمین پر خیمے کی اور اوپر آسمان کی قسم کھاتا ہوں کہ میں شہنشاہ کائی کا عظیم سردار، ان سرزمینوں کا مستقبل، مجھے باپ دادا سے ملی وراثت، اپنی عزت اور اپنی حیثیت کی حفاظت کرنی ہے، اپنا حق لینے کے لیے اگر ضرورت پڑی تو آخری سانس تک جنگ، اپنا آخری سپاہی بھی قربان کر دوں گا۔ پھر خنجر سے اپنے بال کاٹتے ہوئے کہتا ہے اگر میں اپنے راستے سے پھر جاؤں تو جس خنجر سے میں اپنے بال کاٹتا ہوں وہ میرے دل میں اتر جائے۔ اس لیے میں دیدار وہاں پہ آتی ہے اور اسے بال کاٹتا ہوا دیکھ کر خنجر اسے لیتے ہوئے کہتی ہے کہ ایسے برتاؤ کرتے ہیں جیسے تم ہو ہی نہیں، جیسے تمہارا کوئی وجود ہی نہیں، جیسے تم کچھ بھی نہیں ہو۔ یگیت ان کے ساتھ متحد ہو گیا ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے وہ ایک سپاہی ہے، اس کی جگہ اس کے سردار اس کے کماندار کے پاس ہے۔ میرے سینے میں آگ لگی ہے لیکن میں آواز نہیں نکالتا۔ میرے درد میں اضافہ کرنے والی بات یہ سب ہوتے ہوئے عثمان سردار کا
ایک لفظ تک نہ کہنا ہے۔ دیدار کہتی ہے آہ شاہین میرے شاہین، جیسے سلجوقی سلطنت کا سب سے بڑا وارث، کینک کا عظیم سردار، الخانیوں کے خلاف بغاوت کا سرخیل، کئیوں کے لیے خود کو مٹا دینے والا، میرا زخمی شیر، عثمان تمہیں سرداری دیتا جو تمہارا حق تھی، الٹا اس نے اپنے بیٹے کو چن لیا۔ یہ کہتے ساتھ وہ اس کے بال کاٹ دیتی ہے اور مزید بال کاٹتے ہوئے کہتی ہے کیا تمہارے لیے یہی حق سمجھا گیا؟ شہنشاہ کہتا ہے نہیں ہے دیدار خاتون، نہیں ہے۔ دیدار کہتی ہے جس عثمان سردار کی خاطر تم نے ہر چیز چھوڑ دی، کیا تم اس بات پر راضی رہو گے کہ وہ اپنے بیٹوں کے لیے تمہیں قربان کر دے؟ شہنشاہ کہتا ہے اگر میں راضی ہو بھی جاؤں وہ دن بھی زیادہ دور نہیں ہوگا جب وہ سمجھ جائیں گے۔ دیدار شہنشاہ کے بال کاٹتے ہی چلی جاتی ہے۔ ادھر سوغت میں فلاویوس کو ہوش آ جاتا ہے، وہ ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے کہ باہر سے فاطمہ کی آواز آتی ہے، وہ تاجر کیسا ہے؟ یہ سنتے ساتھ ہی فلاویوس پھر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ فاطمہ کمرے میں داخل ہوتی ہے اور اسے دیکھتے ہوئے کہتی ہے اس کے قد کاٹ کو دیکھ کر تو کوئی اسے کچھ سمجھے گا، خنجر کے ایک ہی وار سے ڈیر ہو گیا، لگتا ہے سانس نہیں لے رہا، حکیم کو بلاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی خاتون چلی جاتی ہے اور فاطمہ فلاویوس کا جائزہ لیتی ہے، پھر قریب ہو کر اسے دیکھتی ہے کہ فلاویوس اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر فاطمہ ایک دم سے پیچھے ہو جاتی ہے۔ فلاویوس کہتا ہے میں نہیں مرا، ڈرو مت۔ فاطمہ کہتی ہے بھلا میں کیوں ڈروں گی، میرا تم سے کیا لینا دینا؟ فلاویوس کہتا ہے تم ڈر گئی، تم نے وہاں جو بھی کہا میں نے سن لیا۔ فاطمہ خنجر اس کے گلے پر رکھتے ہوئے کہتی ہے لیکن تم احتیاط برتو گے۔ فلاویوس اٹھتے ہوئے کہتا ہے احتیاط برتوں گا، لیکن جو میں دیکھوں گا وہ مجھے حیران کر دے گا فاطمہ خاتون۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آپ ایک زخمی پر خنجر نکالنے جتنی ظالم ہوں گی۔ فاطمہ پیچھے ہٹتے ہوئے کہتی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں، اگر تم نے حد پار کرنے کی کوشش کی تو پھر تم اصل ظالم دیکھو گی۔ اب بتاؤ تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا؟ تو فلاویوس کہتا ہے وہ منہ چھپائے ہوئے تھے، شاید لٹیرے ہوں گے، میں نے کہیں ایک کو مار گرایا مگر وہ تعداد میں زیادہ تھے۔ فاطمہ کہتی ہے انہوں نے صرف ایک زخم کے ساتھ تمہیں کیسے چھوڑ دیا؟ فلاویوس کہتا ہے میں اپنا مال چھوڑ کر گھوڑے پر بھاگ نکلا، باقی تو معلوم ہی ہے، میں اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوں کہ اس نے مجھے تمہارے سامنے لا کھڑا کیا۔ میں آپ کا مقروض ہوں فاطمہ خاتون، وقت آنے پر حساب برابر کر لیں گے۔ اس لیے میں حلیمہ وہاں پہ آتی ہے تو فاطمہ اسے وہاں سے بھیج دیتی ہے، پھر فلاویوس سے کہتی ہے حکیم آ رہے ہیں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ قبیلے میں کنترالی اور عبد الرحمن کے درمیان شربت پینے کا مقابلہ جاری ہوتا ہے۔ پاس کھڑے سپاہی دونوں کا خون گرما رہے ہوتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا پیالہ، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اور جوش و خروش میں وہ پیتے ہی چلے جاتے ہیں۔ سپاہیوں نے پانی دینے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ دونوں پانی نہیں پیتے اور پیچھے کر دیتے ہیں۔ عبد الرحمن تو ڈٹا رہتا ہے مگر کنترالی کی حالت تھوڑی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آخر کار اس کی آنکھیں رک جاتی ہیں۔ وہ اوپر آسمان کی جانب دیکھ رہا ہوتا ہے تو برہان کہتا ہے جیر کتائی ہمارا بھائی اوپر کیا دیکھ رہا ہے؟ تو ایک سپاہی کہتا ہے لگتا ہے اس نے اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ اگلی لمحے کنترالی گر جاتا ہے، یہ دیکھ کے عبد الرحمن بہت ہنستا ہے۔ برہان عبد الرحمن سے کہتا ہے تم جنگجو میں سب سے بہترین ہو عبد الرحمن بھائی۔ تو عبد الرحمن کہتا ہے ابھی تو یہ میرا بہترین بھی نہیں ہے، میں تو مزید 10 اور پی سکتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ وہ پیتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو ایکوت اس سے کہتا ہے مجھے آخرکار حریف مل گیا، تمہیں میرا مقابلہ کرنا چاہیے، مگر اس کے ساتھ ہی عبد الرحمن بھی گر جاتا ہے۔ اس لمحے کارا خلیل وہاں بھی آتا ہے اور کنترالی کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے او کنترالی تم زمین پر کیا کر رہی ہو؟ کنترالی کہتا ہے بھائی میں ستاروں کو دیکھ رہا ہوں۔ کارا خلیل سپاہیوں سے کہتا ہے اٹھاؤ اسے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی ان دونوں کو کھڑا کرتے ہیں۔ جرکتہ پوچھتا ہے کارا خلیل اورحان صاحب کہاں ہیں، وہ کیوں نہیں آئی؟ تو کارا خلیل کہتا ہے اورحان صاحب کو ایک دن میں 2 اچھی خبریں موصول ہوئی ہیں تو اس لیے وہ اپنے خاندان کے ساتھ رہیں گے۔ کنترالی کہتا ہے ہم ایک تو جانتے ہیں دوسری کو نہیں جانتے، میں ٹھیک سے سوچ نہیں سکتا، خود ہی بتا دو۔ کارا خلیل کہتا ہے اللہ نے مرادیں قبول فرمائیں اور ہمارے حضور کا ایک اور بچہ ہوگا۔ یہ سن کے سب بہت خوش ہوتے ہیں۔ پھر خلیل کہتا ہے اورحان صاحب نے آپ کے لیے وظیفے بتائے ہیں۔ جرکتہ صاحب یہ اورحان صاحب کا حکم ہے، آپ کل ایلچی کے طور پر ایزنک جائیں گے، آپ ایزنک کے تکفور کو بتائیں گے کہ میرے حضور وہاں آئیں گے۔ عبد الرحمن کنترالی محصولات کل ایزنک سے شہنشاہ کے پاس جائیں گی، جبکہ حضور تکفور کے ساتھ بات کر کے تمام توجہ مبذول کریں گے، تم لوگ قافلے پر چڑھائی کرو گے اور سونا لے لو گے۔ یہ سن کے وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں اور عبد الرحمن کہتا ہے شکر ہے اس تکفور کا بدصورت چہرہ دیکھنے کے بجائے ہم اس کے سپاہیوں کو ماریں گے۔ کنترالی کارا خلیل سے کہتا ہے ہمارے عبد الرحمن کے لیے کوئی مناسب خاتون تو ڈھونڈیں، یہ بات میرے حضور تک پہنچانا۔ عبد الرحمن غصے سے کہتا ہے اپنے الفاظ پہ غور کرو کنترالی، مگر احساس ہونے پر ہنستے ہوئے کہتا ہے غور کرو اپنے الفاظ پہ غور کرو۔ جرکتہ انہیں دیکھتے ہوئے کہتا ہے یہ شربت
की वजह से है। बलवान दुमरुल चलो अब तुम्हारी बारी है। वो दोनों भी आमने सामने आके शरबत पीने लग जाते हैं। बलवान कहता है मुझे कप की जरूरत नहीं है। ये कहते साथ वो बड़े बर्तन को उठा के मुंह के साथ लगा लेता है। दुमरुल भी उसकी देखा देखी ऐसा ही करता है। हम वो कौम हैं जो अल्लाह के हुक्म पर जान भी कुर्बान कर देती है। दुनिया की ताकत हमारे ईमान के आगे कुछ नहीं। न हमें तख्त का लालच है, न ताज की ख्वाहिश। हम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए जीते हैं।